بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ؟ آج آپ کے ساتھ یہ ہماری تیسری نشست ہے جس میں ہم پہلا پارہ اور دوسری سورہ بقرہ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہوگا دربار رسالت کے آداب، کہ اس کے متعلق قرآن میں کیا تعلیم دی گئی ہے، اور خصوصی طور پہ سورہ بقرہ میں جو اس کے بارے میں جو آیت آئی ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور یہ بھی بتایا جائے گا آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے کے کیا آداب ہوں گے۔ کہ یوں تو آپ جانتے ہیں کہ پورا قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں مبنی ہے۔ ایک مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یوں فرمائی، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پہ۔ اب آپ کو میں اس کے شان نزول کے بارے میں بتاتی چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہود کی جب بھی کفار یا مشرکین جنگ سے جنگ ہوتی تو یہ جنگ میں شکست کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اس وقت توریت کو اپنے سامنے رکھتے اور توریت میں اس مقام کو کھولتے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور کمالات موجود ہیں، وہاں ہاتھ رکھتے اور دعا کرتے، اے اللہ ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں جس کی بوسط کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پہ فتح فرما۔ جب یہ یہودی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اب جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جن وسیلے سے فتح حاصل کیا کرتے تھے تشریف لائے تو تم نے ان پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے دربار کے خاص آداب ہوتے ہیں، بادشاہ کے مشیر اور وزیران آداب اور پروٹوکول کا خاص خیال رکھتے ہیں، اس پر رعایت سے عمل بھی کرواتے ہیں، اور اگر کوئی آداب اور پروٹوکول کا خیال نہ رکھے تو ایسے شخص کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اس کائنات میں ایک ایسا عظیم الشان دربار ہے جس کے آداب کسی وزیر و مشیر نے نہیں بنائے، بلکہ یہ آداب اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور دربار ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ کے پاس کیسے آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ یہ آداب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو راقینا نہ کہو، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھے، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول بھی آپ کو میں بتاتی چلتی ہوں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس محفل میں بیٹھا کوئی شخص سن نہیں پاتا، اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راعینا، یعنی میری رعایت کر دیجئے، یعنی میں سن نہیں سکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے میری رعایت کرتے ہوئے دوبارہ ارشاد فرما دے۔ اس محفل میں بعض شرارتی یہودی بھی آ جاتے تھے، اور وہ یہ شرارت کرتے کہ اپنی زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے راقینا پڑھتے تھے، جس کے معنی بے ادبی کے تھے۔ ایک دن جب ایک یہودی نے زبان کو ٹیڑھا کر کے راقینا کہا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن معاذ جو عبرانی زبان سے واقف تھے اور یہودی کی اس حرکت کو سمجھ گئے تھے، تو آپ نے جب یہ لفظ سنا تو قہر و غضب کے ساتھ کہا، اے دشمنان خدا تم پہ اللہ کی لعنت، اگر اب میں نے کسی کی زبان سے کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، عام پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ سعد بن معاذ نے یہ بات سن کر رنجیدہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے تاکہ یہودیوں کی شرارت کے بارے میں بتائیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں راقینا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی۔ اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ بچوں، یہ لفظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شائن نشائن ہوں وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس آیت میں فرمایا واسمعوا، غور سے سنو، یعنی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام فرمانے کے وقت ہمتاً گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بادشاہوں کا ادب، احترام و قوانین تب تک کے لیے تھے جب تک وہ زندہ تھے، جب تک ان کی حکومت رہی،
لیکن جب ان کی حکومت ختم ہو گئی، اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر ان کے بنائے ہوئے قوانین، ان کے دربار کے آداب اور ان کی تعلیم سب ختم ہو گئی بالکل۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ویسے ہی ہوگی جیسی ان کے حیات حاضری میں تھی، اب بھی ویسے ہی کرنا ہوگی، کیونکہ انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوتے ہیں، جن کا مرتبہ دنیا کے تمام انسانوں سے بلند و بالا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور نبی کی شان میں اتنا سی گستاخی بھی کفر ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ قرآن کریم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھنے کے بھی آداب بیان کیے ہیں۔ قرآن بیان کر رہا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہودیوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ خود بھی بے تکے سوال کرتے، بلکہ آپ نے گائے والے واقعے میں بھی سن لیا کہ کیسے کیسے سوالات کیے کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سختی کے ساتھ روک دیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح بے جا سوالات نہ کیا کرو، نہ پوچھا کرو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا جائے وہ کرو، اور جن سے منع کیا جائے اس سے باز رہو۔ جن کاموں کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، انہیں مت چھیڑو، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ پیارے بچوں، اسی پر ہم اپنی آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔